حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یہ عمر میں آپ علیہ السلام سے 3 سال بڑے۔ زوجہ محترمہ کا نام الشبع تھا اور ان سے آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ پیدائش، یہ وہ زمانہ تھا جب شاہان مصر کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعونہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ یہ دور 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 332 قبل از مسیح تک کا ہے۔ حضرت ہارون کے زمانے کا فرعون امیس ثانی کا بیٹا مرتفع ہے، جس کا دور حکومت 1293 قبل مسیح سے 1186 قبل مسیح کا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مصری دارالآثار کے مصور اور عصری و ہجری تحقیق کے بہت بڑے عالم احمد یوسف احمد افندی نے ایک مضمون لکھا جس کا خلاصہ نجاد نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے۔ مصری آثار قدیمہ نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رعمیس اور فیسوم کی تعمیر میں خدمت لی، اور کھدائی کے وقت ان 2 شہروں کا پتہ لگ چکا ہے۔ ایک کتبے سے ان کے نام فیسوم اور رامیس معلوم ہوئے۔ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظت قلعے تھے۔ ان تمام باتوں کا مقصد وہی حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے کا فرعون رعمیس دوم تھا، جس میں آپ دونوں پیغمبروں نے پرورش پائی۔ رعمیس دوم اسی زمانے میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے ورن فتح کو حکومت سونپ دی۔ ورن فتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ بحوالہ قصص القرآن۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اس کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا، اسی زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن میں ذکر۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے اور انہی کی درخواست پر آپ علیہ السلام کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغی تقریر پوری فصاحت کے ساتھ کر سکیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، ہارون، موسیٰ کو بھی، اور اسی طرح ہم نے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی سفارش۔ جب طوع کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا زور بازو بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی، کیونکہ موسیٰ کی زبان میں بچپن ہی سے حقلہ پن تھا، آپ کو بولنے میں دشواری تھی، جبکہ حضرت ہارون فطری فصاحت و بلاغت لسانی کے مالک تھے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس گئے، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کا ذکر کیا تاکہ حق و صداقت کو قبول کرے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی، اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے ہیں اور تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو اس نے دھمکیاں دیں۔ فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ سورہ شعراء میں ہے، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے
دریا پر असा मारा तो खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दरिया के पार चले गए। मगर जब फिरौन का लश्कर उसी रास्ते पर चला तो दरिया आपस में मिल गया और यूं अल्लाह ने फिरौन के तमाम लश्कर को गर्काब कर दिया और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इन तमाम हालात में हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ रहे। गौशाला परस्ती का वाकया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत मिलने का वक्त आया और वही इलाही से कोहे तूर पर पहुंचने को कहा गया। 1 माह की मुद्दत थी मगर बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर जाने का इरादा किया तो बनी इसराइल पर अपना खलीफा और नायब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया जो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम थे। अल्लाह ने उनको आपका वजीर मुकर्रर किया था। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमाल किए हैं, याद रहे कि हम किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा की तकलीफ नहीं देते, तो ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। इसी असना में एक अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद वापसी की मुद्दत 1 माह से ज्यादा हो गई तो एक शख्स सामरी ने फायदा उठाया और बनी इसराइल ने सामरी की क़यादत में एक बछड़ा बनाया और उसे माबूद मुंतखब करके परस्तिश शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो गैज़ व गज़ब में कांपने लगे और मूसा से उनके बारे में पूछा। कुरान मजीद ने इस एहतमाम से आपकी पूरी सफाई बयान की और हारून ने उनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का दामन शिर्क से पाक है। गौशाला बनाना और उसकी तरगीब देना सामरी का काम था, न कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा नबी का। उन्होंने तो सख्ती के साथ बनी इसराइल को इस नापाक हरकत से बाज रखने की कोशिश की। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात। वादी सीना के मुकद्दस मैदान में बनी इसराइल मौजूद थे कि खुदा का हुक्म हुआ कि पूरी कौम अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हो और वहाँ के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ कायम करे। मगर बनी इसराइल ने वहाँ के जबरदस्त जिसामत वाले लोगों को देखते हुए दाखिल होने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर अल्लाह ने उन्हें सजा दी और वो उसी सरजमीन पर भटकते फिरे। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे ताकि आने वाली नस्ल की रुश्द व हिदायत करें। इसी दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पैगाम अजल आ पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर इबादत इलाही में मसरूफ थे कि आपका इंतकाल हो गया। तौरात में इसी वाक़े का जिक्र आता है। तो हारून और उसके बेटे अल-इज़र को अपने साथ लेकर कोहे तूर के ऊपर जा और हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे अल-इज़र को पहना देना कि हारून वहीं वफात पाकर अपने लोगों से जा मिलेगा।